اوہ، تو اس طرح تم لیڈی سندرتا کے ساتھ پھر رہے تھے؟ جولیا کا چہرہ، جس پر اب تک چنے بھنے جا رہے تھے، یکلخت کھل اٹھا۔ تو تمہارا کیا خیال تھا کہ میں تنویر کے حق میں دستبردار ہو جاؤں گا؟ ایسا ہونا ناممکن ہے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اور اس سے پہلے کہ جولیا عمران کی بات سمجھتی، سارے ممبران قہقہہ مار کر ہنس پڑے۔ تمہارے ساتھ بیٹھنا وقت ضائع کرنا ہے، میں آرام کرنے جا رہا ہوں، تنویر نے اسی لہجے میں کہا اور کرسی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بہت بہت شکریہ، واقعی تم گریٹ آدمی ہو جو اس طرح اصل حقدار کے حق میں دستبردار ہو رہے ہو، عمران نے کہا۔ یو شٹ اپ، میں تمہیں ٹال رہا ہوں اور تم سر پر چڑھے آ رہے ہو، تنویر نے یکلخت موڑ کر بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ تنویر، 1000 دفعہ تمہیں سمجھایا ہے کہ عمران کے مذاق پر غصے نہ ہوا کرو، اس کی تو عادت ہے، تم خواہ اپنا خون جلائے رہتے ہو، صفدر نے جو باہر سے آ کر کمرے میں داخل ہو رہا تھا تنویر کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ تم اسے کھونٹے سے باندھ کر رکھا کرو ورنہ کسی روز واقعی گولی مار دوں گا، تنویر نے انتہائی جلے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر تیزی سے باہر نکل گیا۔ عمران صاحب، آپ ہی اس غریب کو بخش دیا کریں، صفدر نے اندر آتے ہوئے ہنس کر کہا۔ اس کا نام تنویر ہے، غریب نہیں ہے جناب، دفتر سوری کمتر، ارے کمال ہے، اب یادداشت بھی کہیں سے خریدنی پڑے گی، عمران نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا اور صفدر مسکراتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران صاحب، ہم آئندہ کا پروگرام بنا رہے تھے، ہم نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ زیر زمین دنیا کو ٹٹولا جائے اور وہاں سے سالومن تنظیم کے متعلق معلومات حاصل کر کے ان کے خلاف لائن آف ایکشن بنائی جائے، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیپٹن شکیل نے موضوع بدلنے کے لیے کہا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ یہ زیر زمین دنیا موٹی ہے یا پتلی؟ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ موٹی اور پتلی؟ کیا مطلب؟ کیپٹن شکیل واقعی عمران کی بات نہ سمجھ سکا تھا، اس لیے چونک پڑا۔ یار ایک تو یہ مطلب میرا پیچھا نہیں چھوڑتا، میرا خیال ہے مجھے مطلب بیچنے کی دکان کھول دینی چاہیے، کم از کم آمدنی کا ذریعہ تو بن جائے گا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا، آپ ضرور دکان کھول لیں، لیکن یہ موٹی پتلی کا کیا چکر ہے؟ کیپٹن شکیل نے ہنستے ہوئے کہا۔ بھائی اگر زیر زمین دنیا موٹی ہے تو تم اسے جیسے ہی ٹٹولنا شروع کرے گے اسے گدگدی ہوگی اور وہ ہنسنا شروع کر دے گی اور جو ہنسی وہ پھنسی، اور اگر وہ پتلی ہے تو تم نے جیسے ہی اسے ٹٹولا ایک زوردار جھاپڑ پڑے گا اور سالومن تنظیم کے بجائے تمہاری اپنی بتیسی باہر آ پڑے گی، عمران نے بڑے پرخلوص انداز میں وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور کیپٹن شکیل تو کھسیانی ہنسی ہنس کر ہی رہ گیا، جبکہ باقی میں عمران کے حلق سے نکلنے والے قہقہوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ اچھا تم ہنستے رہو، تب تک میں صدر مملکت سے مل کر آ جاؤں، اور ہاں ٹٹولو ضرور، لیکن ذرا موٹی پتلی کا خیال رکھنا، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا، لیکن دروازے تک پہنچ کر وہ رکا اور پھر واپس مڑ آیا۔ ایک کار کی چابی تو دے دو، اب بھلا صدر مملکت کیا کہیں گے کہ ایکسٹرا جیسی شخصیت کا ایجنٹ اور ٹیکسی میں آیا اور کرایہ بھی نہیں دے سکتا، عمران نے مسمسے سے لہجے میں کہا۔ صفدر اسے چابی دے دو، کم از کم اس نے آج ایکسٹرا کو بڑی شخصیت تو تسلیم کر ہی لیا ہے، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تو تمہیں بھی بڑی شخصیت تسلیم کرنے پر تیار ہوں، لیکن پہلے مولوی اور گواہوں کا تو بندوبست کر لو، عمران نے صفدر کے ہاتھ سے چابی لے کر دروازے کی طرف دوڑ لگاتے ہوئے کہا، اور جولیا کا ہاتھ جوتی کی طرف بڑھتے ہی رہ گیا۔ کیفے ڈریگون شہر سے ذرا ہٹ کر ایک ویران سی سڑک پر واقع تھا، لیکن دور ہونے اور ویران سڑک پر واقع ہونے کے باوجود وہ اس وقت شہر کا سب سے مشہور کیفے تھا، لیکن یہ مشہوری زیادہ تر زیر زمین دنیا کے افراد میں تھی، ورنہ کوئی شریف آدمی تو کیفے ڈریگون کا نام سننا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ سارے شہر کو معلوم تھا کہ کیفے ڈریگون میں کھلے عام شراب اور جوا چلتا ہے، دیکھتے دیکھتے آدمیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان کی لاشوں کے ٹکڑے اڑا دیے جاتے ہیں، لیکن پولیس ادھر کا رخ نہیں کرتی، کیونکہ کیفے ڈریگون کا مالک شاکانہ شری ٹنکا کے لیے دہشت کا روپ دھارے ہوئے تھا۔ اس کی تنظیم شاکانہ گروپ کہلاتی تھی۔ اس تنظیم میں شری ٹنکا کے سکہ بند بدماش اور قاتل شامل تھے، جو بڑے دھڑلے سے کسی کو گولیوں سے چھلنی کر دینے سے ذرا بھی نہ ہچکچاتے تھے۔ ویسے شاکانہ بھی انتہائی ہٹ چھٹ واقع ہوا تھا، اس کا سڈول جسم کسی بھینسے کی طرح طاقتور تھا، لڑائی بڑھائی کے فن میں وہ طاق تھا، آج تک بڑے سے بڑا جیالہ اس کے سامنے 2 لمحوں سے زیادہ نہ ٹھہر سکا تھا۔ اس کی شکل ہی اتنی خوفناک تھی کہ اچھے مضبوط دل والے اس کی شکل دیکھتے ہی خوفزدہ ہو جاتے تھے، پورا چہرہ
زخموں کے آڑے ترچھے نشانات سے بھرا ہوا تھا۔ زیر زمین دنیا کے افراد عرضی جنت کہتے تھے، جہاں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہوتا تھا اور کچھ بھی کر لو وہاں مداخلت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ شاکانہ کی رہائش اور دفتر کیفے کی اوپر والی منزل میں تھا۔ اس نے اپنے دفتر اور رہائشی کمرے میں شارٹ سرکٹ ٹیلی ویژن لگایا ہوا تھا، جس کی مدد سے وہ کیفے اور کیفے کے باہر کے حالات وہیں بیٹھے بیٹھے چیک کرتا رہتا تھا۔ شاکانہ گروپ کے افراد مستقل طور پر کیفے کی عمارت کے گرد چھپے ہوئے پہرا دیتے رہتے تھے، تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں وہ ایک اشارے پر حرکت میں آ جائیں۔ ویسے بھی ہال کے اندر کاؤنٹر مین اور وزٹر سب کے سب چھٹے ہوئے بدماش تھے، اس لیے وہ بڑے مطمئن انداز میں اپنے دفتر میں بیٹھا ایک لحاظ سے پوری شری لنکا پر حکومت کرتا رہتا تھا۔ سالومن تنظیم اسی کی بل پر چل رہی تھی۔ کیفے کا ہال عورتوں اور مردوں سے بھرا ہوا تھا، کوئی ایک میز بھی خالی نہ تھی۔ ہر قسم کے نشے کے آزادانہ استعمال کی وجہ سے ہال کی فضا تک نشے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سائیڈ میں جوا خانہ تھا، جہاں کھلے عام جوا کھیلا جاتا رہتا تھا۔ سفید رنگ کی کار کیفے کے کمپاؤنڈ میں آ کر رکی تو برآمدے میں کھڑا ہوا ایک مسلح نوجوان اسے دیکھ کر چونک پڑا۔ اس نے فوراً ہی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکال کر اس کا بٹن دبا دیا۔ ہیلو نمبر 16 اسپیکنگ۔ ایک سفید رنگ کی کار کمپاؤنڈ میں رکی ہے، اس میں ایک مقامی لڑکی اور ایک غیر ملکی نوجوان ہے، دونوں اجنبی ہیں، ہر شخص ہوشیار رہے، اس نوجوان نے تیز لہجے میں کہا اور پھر ٹرانسمیٹر بند کر کے جیب میں ڈال دیا اور ٹہلتا ہوا کار کی طرف بڑھا، جس میں سے ابھی کوئی باہر نہ نکلا تھا۔ دیکھو عمران، یہ شری لنکا کی سب سے خطرناک جگہ ہے، اگر انہیں ذرا بھی شک پڑ گیا تو ہمارے جسم ایک لمحے میں گولیوں سے چھلنی ہو جائیں گے۔ کار کی اسٹیئرنگ پر بیٹھی ہوئی لیڈی سندرتا نے کار روکتے ہی ساتھ بیٹھے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، کمال ہے، تم سیکرٹ سروس کی چیف بن کر بھی ان معمولی سے غنوں سے ڈرتی ہو۔ میں نے خواہ صدر مملکت سے سفارش کی، اس سے تو بہتر تھا کہ میں جولیا کو چیف بنوا دیتا، جولیا تو بڑے بڑے رستم خان سے نہیں ڈرتی۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، تو تم مجھے جولیا کے مقابلے میں بزدل سمجھ رہے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، اب دیکھنا میں کیا کر سکتی ہوں۔ میرا نام لیڈی سندرتا ہے، لیڈی سندرتا۔ عمران کی توقع کے عین مطابق لیڈی سندرتا جولیا کی تعریف سن کر جل اٹھی اور پھر وہ دروازہ کھول کر ایک جھٹکے سے باہر نکل گئی۔ عمران بھی مسکراتا ہوا باہر آ گیا۔ آپ لوگ یہاں اجنبی ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ برآمدے سے نکل کر ان کی کار کی طرف آنے والے نوجوان نے قریب پہنچ کر بڑے پرخلوص لہجے میں کہا۔ یہ نمبر 16 تھا جس نے ان کی آمد کی اطلاع دی تھی۔ ہم یہاں ہانی مون منانے آئے ہیں دوست، بڑی تعریف سنی ہے اس کیفے کی، سنا ہے یہ خالی پڑا رہتا ہے۔ لیڈی سندرتا سے پہلے عمران بول پڑا اور عادت کے مطابق اس کے چہرے پر حماقتوں کے سارے رنگ ابھر آئے تھے۔ ہنی مون اور یہاں؟ میرا خیال ہے آپ لوگوں کے دماغ کے پرزے ڈھیلے ہیں، آپ لوگ فوراً یہاں سے چلے جائیں، یہ آپ لوگوں کے قابل جگہ نہیں ہے۔ نوجوان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، قابل نہیں ہے تو قابل بن جائے گی، میرا نام لیڈی سندرتا ہے، لیڈی سندرتا۔ کبھی سنا ہے یہ نام؟ لیڈی سندرتا نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا اور پھر تیزی سے اندرونی گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔